ناظرین، مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور بات کریں گے آج آپ کے مسائل اور ان کے وظائف کی۔ پیارا وظیفہ کا یہ سیگمنٹ ہے۔ میرے پاس یہاں پر سوالات کچھ موجود ہیں واٹس ایپ کے، کیونکہ لوگ ناراض ہوتے ہیں اگر واٹس ایپ کے سوال نہ کریں ہم تو۔ جی یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ مولانا صاحب طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں، ان طاق راتوں میں کون سا ایسا وظیفہ کریں جس سے لیلۃ القدر کی سعادت نصیب ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول کریم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اس وقت مجھے کون سے کلمات، کون سی دعائیں یا وہ کون سا وظیفہ ہے جو اس وقت کرنا چاہیے؟ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تم لیلۃ القدر کو پالو تو یہ کلمات کہا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اکثر لوگ دیکھیں اکثر دعاؤں میں کہتے ہیں عنی، تو عنی سے مراد میں، تو وہ یعنی انفرادی طور پر آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی نیت ہو سکتی ہے اجتماعی، وہ الگ بات ہے، لیکن الفاظ اب جیسے کہ ہم یوں کہتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، عنا مانا سب، ہم سب، تو کوشش کریں جب جامع دعا مانگے تو عنا کہیں تاکہ اس میں ہم سب آ جائیں۔ صحیح۔ اچھا جی، یہ ہے کہ جی مولانا صاحب میرے گاؤں میں کچھ لوگوں سے دشمنی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا، برائے مہربانی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے اہتمام سے میں دشمن کے شر سے محفوظ رہ سکوں۔ جی اچھا، کسی کی بھی کہیں پر دشمنی ہے اور وہ دشمنی وہ آبائی ہو سکتی ہے، وہ دشمنی خاندانی ہو سکتی ہے، وہ دشمنی کسی طرح سے بھی عزت کے نام پہ ہو سکتی ہے، غیرت کے نام پہ ہو سکتی ہے، وہ کاروباری یا برادری یا اسی طریقے سے قبائلی مختلف کنڈیشنز میں لوگوں کی دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ اول تو دشمنی کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے نا دن کا دکھ بن جاتا ہے، راتوں کی نیندیں چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور غاروں میں بھی اس شخص کو جگہ نہیں مل پاتی جس شخص کی لوگوں سے دشمنیاں ہوتی ہیں، وہ چھپتا پھرتا رہتا ہے کہ کہیں سے مجھ پہ کوئی وہ حملہ نہ کرے یا میرا دشمن سامنے نہ آئے۔ تو دشمن کے شر سے، اگر وہ دشمن آپ کا بلا وجہ دشمن ہے، آپ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہوا، اگر وہ دشمن ہے تو پھر یاد رکھیں ایک ایسا وظیفہ ہے اگر آپ اس کا معمول بنا لیں، روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، جو شخص 27 مرتبہ روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان یہ وظیفہ کر لے تو وہ اس دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری بات اگر وہ دشمن حق پر ہے اور یہ جو شخص یہ پڑھ رہا ہے یہ حق پہ نہیں ہے، تو پھر یہ جو کلمات اس نے اس کی حفاظت کے لیے ادا کیے تھے تو یہ الٹا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو یاد رہے یہ وہ کلمات ہیں جو حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز دشمن کے شر سے آپ کو مکمل تحفظ ہوگی انشاءاللہ۔ جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سب سے پہلے تو آزاد جمیل صاحب کو بہت بہت سلام عرض ہے۔ میں بس ایک یہ مسئلہ ڈسکس کرنا تھا کہ میری بیگم بھی اسی شہر میں رہتی ہیں اور میں بھی، ہم لوگ الگ رہتے ہیں، لیکن جب وہ واپس جاتی ہیں اپنی ماں سے ملنے کے لیے تو وہ 4-5 دن 2 دن جتنی بھی ٹائم وہاں پہ رہتی ہیں، جب بھی واپس آتی ہیں تو وہ، میں چونکہ میرا گھر میں ایسے دل نہیں لگتا تو میں کافی اداس ہوتا ہوں، گھر میں اکیلا ہوتا ہوں ویسے بھی، تو پھر جب وہ واپس آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ تو بڑے فریش لگ رہے ہیں، تو ہمیشہ ہماری سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ میں ان کے بغیر بہت فریش لگتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہوں، اور ان کے ہوتے ہوئے فریش نہیں لگتا۔ تو اس بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کو یہ اس بات کا یقین آ جائے کہ میں جو ہے وہ ان کے بغیر اداس ہوتا ہوں گھر میں۔ آپ تھوڑا سا انداز اپنا لیں اداس والا، گھر آئیں تھوڑا سا اداس ہو جائیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے لگا لیں، بال بال پھیلا لیں، آپ اس طرح ان کو فیل کروائیں، چونکہ جھوٹ کی کہیں گنجائش نہیں ہے، اگر تھوڑی بہت نکلتی ہے تو وہ یہی محترمہ ہے جن کے ساتھ انسان حقوق جس کو کہتے ہیں نا اخلاق کے اندر رہتے ہوئے تھوڑا سا
وہ بول سکتا ہے. تو لہٰذا وظیفہ بھی آپ کریں تاکہ وہ یقین کریں ان کی بات تاکہ پہ. وہ یقین بھی کر لیں. آپ تھوڑا سا عمل بھی دیکھیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کریں, صرف وظیفے پہ نہ چھوڑیں, کچھ ان کے ساتھ عمل بھی رکھیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس عمل میں جان آتی ہے. تو آپ جو مجرب وظیفہ ہے اگر آپ اس کو کر لیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ دونوں زوجین کے مابین محبت, الفت اور اتحاد پیدا ہو جائے گا. اور وظیفہ یہ ہے وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي, آپ یہ وظیفہ کریں روزانہ 7 مرتبہ عدد رکھیں, اول و آخر درود شریف پڑھیں, اور انشاءاللہ پھر آپ خود دیکھیے گا اس وظیفے کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے. اور آپ کی بیگم کو یہ سجیشن ہے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے تو وہ جائیں نا اپنی اماں کے رہنے. آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب 20 سال ہو گئے میری شادی کو, شادی کے بعد میں ایک دن بھی اپنی امی کے گھر جا کے نہیں رہی. اچھا, ایک بار نہیں گئی زندگی میں. جاتی ہوں واپس آ جاتی ہوں, چاہے دیر سے آؤں, لیکن رہی کبھی نہیں میں ابھی تک, آج تک 20 سال میں نہیں ایک دفعہ نہیں رہی. نہیں دیکھیں, یہ جو عموماً گھروں سے نا یہ جو رابطہ ہوتا ہے جی جو بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا میکے کے ساتھ, تو پھر وہ وہاں پھر بھی دل لگا ہی رہتا ہے. اور تھوڑا سا یہ وقفہ آ جانا اپنے گھر میں دل لگانے کے لیے اپنے شوہر تھوڑا سا اسپیس ضروری ہے. تو میں یہ ان ماؤں کو بھی کہتا ہوں کہ خدا تھوڑا سا اسپیس اپنی بیٹیوں کے لیے دیا کریں. ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا سا اسپیس دے دیا کریں تاکہ وہ ادھر ان کا دل لگ جائے اور وہ وہاں آئے اور تھوڑا رہے اور کہے میں نے واپس گھر جانا ہے. یہ کامیاب دل نہ لگے. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو, میں بسما اقبال بات کر رہی ہوں سیال کوٹ سے. سیال کوٹ سے بسما. جی بسما. جی مجھے مولوی صاحب ہیں. جی بیٹھے ہیں, بولے. مولوی صاحب سے مجھے ایک سوال ہے کہ نا عید کے کچھ دنوں بعد میری شادی ہے. ٹھیک ہے. تو جو میرے ہونے والے ہسبینڈ ہیں نا وہ تھوڑے سے ہائٹ میں, تھوڑے سے نہیں بہت ہائٹ میں چھوٹے ہیں, بونے ہیں. وہ تو میری ساری دوستیں ان کو بونا بونا بول کے نا چڑھاتی ہیں. کیا ہے؟ کم ہائٹ کم ہے ان کی. کیا کم ہے؟ ہائٹ کم ہے. اور ان کے تھوڑے سے بال بھی نہیں ہیں, بیچ سے تھوڑے سے گنجے ہیں. نہیں تو یہ بتائیں کہ ان کی ایج کیا ہے؟ ایسے کو ڈھونڈا کہاں سے؟ 21 ہے تو بالکل ہی چھوٹے سے ہیں. تو 21 میں تو قد بڑھ سکتا ہے میرا خیال, لڑکوں کا تو بڑھتا ہے. ان کی کتنی ہے؟ آپ کی کتنی ایج ہے؟ بڑھ ہی نہیں رہا ہے. بڑی میں یہی وظیفہ پوچھنا ہے کہ ہاں پوچھیں. ان کو ہم نے جم بھی بھیجا, ان کی ہائٹ ہی نہیں بڑھی, لٹکایا بھی ہے. ہائٹ تو بات کی بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ وہ اپنے تھوڑی پوچھ رہی ہیں, پھر اس سے ان کے لیے پتہ چلے گا نا. آپ کی کیا ایج ہے؟ میری 20 ہے. اچھا 20 ہے. تو وہ چاہتی ہے کہ بال گھنے ہو جائیں اور قد بڑھ جائے. اچھا ویسے دیکھا جائے تو 21 ایئر وہ ان کی ایج ہو, اس میں ویسے تو بال جو ہے نا وہ نہیں گرتے عموماً. نہیں میرے بھائی کے بھی گر گئے تھے بہت جلدی. چھوٹے, بہت چھوٹا بھائی ہے میرا, 12 سال چھوٹا ہے, بہت پہلے گرنے شروع ہو گئے. ویسے تو پھر بال سفید بھی ہو رہے ہیں مطلب. ہاں لیکن وہ خاندانی ہوتا ہے, لیکن ہائٹ تو بڑھ سکتی ہے میرے خیال. ادھر بھی کچھ گھوم رہے ہیں ان کے بھی ایسے ہی سفید. اچھا تو جو ہے نا اگر کوئی شخص ہے قد نہیں بڑھ رہا یا وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب سر سے بھی وہ گنجا ہے تو لگ نہیں رہا ہے وہ. اچھا اسی لیے کہہ رہی ہیں. اچھا لگ نہیں رہا. اچھا دیکھیں وہ ہے نا کہ جس پہ دل آ جاتا ہے وہ چاہے گنجا ہو چاہے وہ تھوڑا سا قد میں چھوٹا ہو, جب دل آ جاتا ہے نا تو دل پھر قد کے اونچے اور بڑے ہونے کو نہیں دیکھتا. صورت سے زیادہ سیرت جی اچھی ہونی چاہیے. اور پھر دل یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے بال ہیں یا نہیں ہے, سلکی ہیں جو بھی ہے. یہ ویسے یہ دل کا معاملہ ہے. اور وظیفہ اس کے لیے کرنا ہے کہ وہ ان کا قد بڑا ہو جائے اور وہ آپ کو اچھا دکھنے لگے. تو آپ نے اس کے لیے ایک معقول مناسب سا وظیفہ وہ اپنا معمول بنا لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ضرور آپ کے لیے آسانی ہوگی. تبارک اللہ رب العالمین, تبارک اللہ رب العالمین. آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے روزانہ 313 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اللہ نے چاہا ان کے لیے پھر دعا بھی کریں, اللہ نے چاہا یہ مسئلہ بہت جلد ختم ہو جائے. جب میری شادی ہوئی نا تو جب سعود نے مجھے شادی سے پہلے دیکھا تو میں ہیلز پہنی ہوئی تھی. شادی کے بعد جب بغیر ہیل کے دیکھا مجھے تو کہنے لگے ارے تمہارا قد تو بہت ہی چھوٹا ہے. تو میں نے کہا چھوٹے قد والوں کا ایک فائدہ ہوتا ہے, ہمیشہ سر اٹھا کے بات کرتے ہیں, اور لمبے قد والے ہمیشہ سر جھکا کے بات کرتے ہیں. تو ساری زندگی آپ بس سر جھکا کے بات کریں گے, میں سر اٹھا کے بات کروں گی. آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ
اگر کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ، ابھی آغاز محبت ہے، گیا کچھ بھی نہیں۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ کہتے ہیں نا مصیبت جتنی چھوٹی اتنی اچھی ہے۔ وہی تو ہے نا کہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور و بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا کیا ہوتا۔ بات ہے۔ ہاں جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ نذیر، اچھا مجھے مولانا صاحب سے جو ہے وظیفہ تو نہیں لیکن ایک مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ مولانا صاحب میرے بھائی نے نا 2 دن پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ تھا توتلا، اس نے نا توتلاہٹ میں جو الفاظ ادا کیے نا، تو کیا اس کی وہ طلاق مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ دیکھیں، نہیں تو جو توتلے ہوتے ہیں تو صحیح بولتے ہیں وہ۔ طلاق جو ہے اگر میسج کر کے بھی بھیج دینا، میسج کر کے، تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ صحیح بات۔ اور اگر آپ میسج ڈیلیٹ بھی کریں تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق واحد ایسی چیز ہے اس کے لیے تلفظ کی ادائیگی کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے بھی تلفظ ہو، آپ قاف کہیں یا کاف کہیں، لیکن دینی طلاق ہو تو وہ توتلا ہو یا بولتا ہو، جو بھی ہو، اب جو طلاق دینی تھی دے دی ہے۔ اب اس میں یہ توتلے والی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ تو صحیح نہیں بول سکا تھا، اور لیکن اس نے طلاق دے دی ہے تو طلاق ہو چکی ہے۔ یہ اس کا ایک شرعی مسئلہ ہے۔ کالر ہے یا میں واٹس ایپ پہ سوال کر لوں؟ اچھا جی، کال ہے تو پہلے کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں جاوید بات کر رہا ہوں۔ جی جی جاوید، آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں ہم سے۔ ٹی وی سے بات بند کر پھر آپ کو میں تو ٹی وی تو میں نہیں سنتا، خالی یہ ٹی وی سے میں نے بند۔ اچھا چلیں بتائیں کیا بات ہے۔ ہاں، میرا بیٹا نافرمان ہے، تھوڑا غصہ بہت کرتا ہے، کام کاج نہیں کرتا، کہنا نہیں سنتا، تھوڑا غصے میں 1-2 کچھ الفاظ ہی غلط بول جاتا ہے اپنے ماں باپ کو۔ اچھا اس وجہ، جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو وظیفہ چاہیے تاکہ وہ فرما بردار ہو جائیں اور ان کی زبان جو وہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بند کر دیں۔ جی، جن کی بھی اولاد نافرمان ہو، کہنا نہ مانتی ہو اور وہ ان کے خلاف جاتی ہو، تو آپ نے ایک وظیفہ معمول بنا لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اولاد فرمان بردار ہو جائے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہ نے چاہا اولاد فرمان بردار ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ایک واٹس ایپ کا سوال ہے۔ میری والدہ کو دمہ ہے، یعنی سانس کی بیماری۔ اچھا، بہت علاج کروانے کے باوجود اس مرض کا شکار ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، اگر کسی بھی شخص کو دمہ ہے، یعنی ان کی سانس میں نا رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا اکثر اترتے ہوئے یا تھوڑا سا بھی چلیں تو سانس پھولنے لگتا ہے، اور سانس کے ان کو مختلف ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ بس اوقات یہ ایج کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وزن بڑھنے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اکثر یہ خاندانی بھی ہوتا ہے۔ تو جنہیں بھی سانس سے متعلق کوئی تکلیف ہے، دمہ ہے، تو آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ والصبح اذا تنفس، والصبح اذا تنفس، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی دمہ کی یہ شکایت ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، لائن پہ ہوں میں۔ جی جی بولیے، ہم بھی کون بات لائن کر پہ رہے ہیں۔ ہیں؟ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ گلشن اقبال کراچی۔ جی جی کہیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے پلیز؟ ہیلو، نصرت ابھی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح سے آئے۔ ٹی وی پہ ڈیلے چلتا ہے تھوڑا پروگرام۔ میرا بیٹا ہے ایان جی نصرت، جی، یہ پڑھنے میں نا ذہن، ایان بند ہے، ایان نصرت پڑھنے میں ذہن نہیں لگاتا، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایان پڑھنے میں ذہن نہیں لگاتا، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بچہ پڑھنے میں نہیں، جن کا بھی پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ وہ پڑھیں اور آگے بڑھیں، جس طرح سے ہر والد چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھے
اور آگے بڑھیں. استاد بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو شاگرد ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کسی طرح سے پڑھ لیں اور ہم سے آگے نکل جائیں. تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اپنے بچے پر دم کرنا ہے. اگر وہ بڑے ہیں تو یہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کر لینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان کا پڑھائی میں دل لگے انشاءاللہ. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آئے ہے لائن کٹ گئی. چلیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ہم واٹس ایپ کا سوال پوچھ لیتے ہیں آپ سے. اچھا جی, ایک اور کال آ گئی ہے. ہیلو السلام علیکم. جی جویریہ بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. آپ بھی بہت اچھے ہو. تھینک یو, بہت شکریہ. سپر سے سپر ہے. تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی میں یہ مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. میرے شوہر جو ہے نا مجھے دیکھ سکتی ہے, میں بہت پریشان ہوں. جب بھی بات کرو تو کہتے ہیں گنجائش نہیں میرے پاس. حالانکہ ان کا گنجائش ہوتی ہے, لیکن تو نہیں کیا مسئلہ ہے, ہمیں کچھ نہیں دیتے. اچھا تو کس کو دیتے ہیں پھر, کس کو دیتے ہیں, آپ کو نہیں دیتے تو؟ یہ سوال کرتے ہیں جب ہمارے دودھ نہیں دو گے تو آپ کس کے لیے جمع کرو, کس کو دے رہے ہو, تو کوئی جواب ہی نہیں ان کے پاس. اچھا چلیں بھائی, شوہر جو ہے وہ اچھا کماتے ہیں لیکن ان کو نہیں دیتے پیسے, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ پوچھو کہ بھائی کس کے لیے کما رہے ہیں, ہمارا کیوں نہیں پورا کر رہے ہماری ضرورتیں, تو وہ جواب نہیں دیتے. دیکھیں, جو بھی ایسے شوہر ہمیں سن رہے ہیں, جو بھی شخص اولاد کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بخیل نہیں ہو سکتا کہ اپنے اولاد پہ خرچ نہ کرے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہترین خرچ بیوی ہے, بیوی ہے, بیوی پہ نہیں خرچ کرتے مرد. خرچ وہی ہے جو اولاد پہ اور بیوی پہ خرچ ہو جائے. اور یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اولاد کے لیے یا اپنی بیوی پر وہ خرچ نہیں کرتے. تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے جو ان کو پورا کرنا ہے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی وظیفہ ہو تو میاں بیوی کے درمیان یا لطیف یا ودود روزانہ آپ اس کا 101 مرتبہ ورد کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی. دیکھیں, جب محبت پیدا ہو جائے نا تو پھر وہاں انسان ہر چیز کی قربانی دیتا ہے, ہر چیز کی. تو محبت ہی سب سے مہنگی چیز ہے اس کائنات میں. اگر وہ میاں بیوی کے درمیان خالصتاً ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا. اور یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے, تو یہ اس وظیفے کے اہتمام سے امید ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ. تو جی اب چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے سوال لیں گے, ان کے جواب دیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان. جی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پیارا رمضان, اور وقت ہے پیارا وظیفہ کا, اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. واٹس ایپ کے سوال ختم ہو چکے ہیں, کال کا ہم انتظار کر رہے ہیں, تو میں نے کہا چلے مولانا صاحب سے بات کروں. کچھ یہ بتائیں, آپ کا وارڈروب کون ڈیزائن کرتا ہے؟ میں خود کرتا ہوں. خود کرتے ہیں؟ خود کرتا ہوں. یہ بھی خود کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس اتنا؟ چونکہ ٹرانسمیشن کرنی ہوتی ہے تو تقریباً کوئی بیفور 6 منتھ پہلی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ہر طرح سے, تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں, ویسے ہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں, کہیں جانے کی, کسی سے ملنے کی, کچھ خریدنے کی, کچھ پانے کی. آپ کی کیا خواہشات ہیں؟ باقی تو الحمدللہ دیکھا جائے تو تمام خواہشیں پوری ہو گئیں, اور کچھ خواہشیں ایسی ہیں وہ پوری ہو نہیں سکتی. اچھا وہ کیسی, ایسی کون سی خواہش ہے؟ وہ دیکھیں, آپ کی بھی کوئی 4 شادیوں والی خواہش تو نہیں ہے جو پوری نہیں ہو سکتی؟ نہیں, میری 4 شادیوں والی خواہش تو نہیں ہے, لیکن البتہ دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم اپنے ملک سے محبت بھی کرتے ہیں. تو اور جو ملک سے محبت کا ایک تقاضا ہے کہ آپ اس شخص سے بھی ملیں جو شخص اس ملک کا سربراہ ہو. یعنی میری مراد میاں شہباز شریف صاحب ہیں. اچھا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ اور میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. تو یعنی یہ وہ 2 شخصیات ہیں جن کو میں بے حد پسند کرتا ہوں, اور وہ پسند کرنے کی جو وجہ ہے وہ ان کی خدمات اور ملک کے ساتھ جو انہوں نے محبت کی ہے, اور ہر طرح سے جو ہمیں کچھ نظر آتا ہے ان میں ان کا پالیٹکس میں جانے کا ارادہ تو نہیں آگے؟
نہیں، پالیٹکس میں تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں محبت پالیٹکس کی محتاج تو نہیں ہوتی. ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو ہمارا پروگرام ویسے سب دیکھتے ہیں، تمام ہی پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں. ویسے میں نے یہ شخصیت کو پسند کرنا وہ یہ کوئی خطا نہیں ہے. اللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرے. وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. کالر آ گئے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سدرا سرگودا سے. سدرا سرگودا سے. جی سدرا. جی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہمارے وٹے سٹے کا رشتہ ہے، جو میری بھابھی ہیں نا وہ میرا بھی گھر خراب کرتی ہیں، اپنا بھی، اپنے ہسبینڈ کی وہ عزت بھی نہیں کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ گھر خراب ہو. ان کا بھائی جو ہے وہ بھی اپنی بہنوں کی بات مانتا ہے، تو میں بہت ٹینشن میں ہوں، تو مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی. ویسے وٹے سٹے کی شادیاں جو نا ہمیشہ مصیبتوں میں ہی رہتی ہیں. ویسے اچھا یہ وٹا سٹا جو ابھی انہوں نے لفظ استعمال کرا، یہ عموماً پہلے بہت زیادہ تھی، اور تقریباً قبائل میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک خوش ہے تو دوسری بھی خوش وہ کرتے ہیں، اور اگر ایک کے ساتھ تھوڑی انبن ہو گئی ہے تو وہ جو ادھر پھر وہ ہے وہ پھر وہ بدلہ لیتے ہیں. میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، کئی ایسے ہمارے تعلق میں ہیں کہ ان کے مطلب بہنوئی نے دوسری شادی کی تو انہوں نے بھی دوسری شادی کی، وہ بدلہ لیتے تو ہیں، یعنی بدلہ لینے کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے خاندان جوڑنے کے لیے اچھا ہوتا تھا، لیکن اب مناسب یہ ہے کہ رشتہ ہو اور وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی کریں. اس لیے کریں چونکہ رشتہ جوڑنا ہے، اور جوڑنے میں عموماً اپنے لوگوں سے تو آپ کی رشتہ داری ہے، باہر کے لوگوں سے کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ ایک رشتہ داری کو آگے لے کے بڑھیں. وظیفہ کوئی بتا دیں. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اس رشتے کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس رشتے کی وجہ سے دونوں سائڈ سے مطلب ایک طرح سے تنازع، مشکل اور تکلیف اور ایک توڑ کا سبب دل سے، جس سے دل خراش مراحل سامنے آتے ہیں. تو وظیفہ یہ ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے روزانہ 3 دفعہ. دیکھیں ہمارا پروگرام یوٹیوب اور فیس بک پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے، آپ وہاں سے بھی وہ وظائف جو ہم نے بیان کیے وہ ہوتے ہیں، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے معمولات اور پریشانیوں کا حصہ بنا کے اپنی مشکلات سے حل نکال سکتے ہیں. بالکل جی، شکریہ. اچھا ماسٹر سمیر اور سلیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ کلام ان سے سن لیں جب تک ہم آپ کی کالز کا انتظار کرتے ہیں. جی سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے
सच्चा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए के गए, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए के गए, बेकसों का सहारा बेकसों का सहारा हमारा नबी। हमारा नबी, हमारा नबी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मौलाना साहब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं बुशरा बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी बुशरा जी, मैंने ये पूछा है कि मौलाना साहब से कि मेरी दोनों बेटियों की इकट्ठी शादी हुई थी, तो एक के पास बच्चा है माशाल्लाह, दूसरा होने वाला है, और एक के पास नहीं है। वो बड़ी परेशान है और रोती है, दवाइयाँ भी ली हैं, सब कुछ करवाया, लेकिन कोई कितना साल हो गए शादी को? 3 साल। अच्छा ठीक है, 3 साल हो गए। दोनों बेटियों की एक साथ शादी हुई थी, एक को अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमाई है, दूसरी को नहीं होता है, तो अगर कोई औलाद के लिए एक वजीफ़ा बता दें। जिनके यहाँ भी औलाद से मुताल्लिक परेशानी है और वो चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे वो साहिब औलाद हो जाएं, तो पहले भी यहाँ अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। सूरह कौसर रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 101 मरतबा मियाँ बीवी दोनों किसी भी पानी के गिलास पे पढ़ के आप दोनों पिएं दम करके, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला साहिब औलाद कर देंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। जी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सहर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सहर, जी सहर, जी सहर, आवाज़ आ रही? जी मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी शादी पे जो है वो मुझे 20 तोला सोना जो है वो दिया था मुझे ससुराल वालों की तरफ से। अब ये है कि मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं उसकी ज़कात कैसे मतलब अदा करूं? देखिए गिफ्ट मिला है और ज़कात तो देनी होगी अगर ये है तो। देखिए पहली बात तो ये है कि हमें खुशी भी होती है कि अक्सर कॉल्स हमें शादी से मुताल्लिक आती हैं। देखिए शादी एक दिन की नहीं होती, हम समझते हैं वो जो मायू मेहंदी और इसके आगे जो बारात होती है वलीमा, हम समझते हैं ये शादी है। वो मैं समझ गया हूँ, मैं ज़कात बता देना वो मैं समझ गया हूँ, अच्छा। मैं समझ गया हूँ। अच्छा
تو میں مسائل کی جڑ تک کوشش کرتا ہوں کہ ہم پہنچیں. جی جی. تو بات یہ ہے کہ شادی 4 دن کی نہیں ہوتی، شادی عمر بھر کا سفر ہے جو آپ نے اپنے ہم سفر کے ساتھ گزارنا ہے. تو بات یہ ہے کہ جن اچھی عادات اور خوبیوں سے آپ نے کسی کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہی انسان ہوتا ہے جس میں کچھ تھوڑی بہت ایسا نقص بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق آپ نے پوچھا کہ گفٹ میں، تحفے میں آپ کو ملا ہے 20 تولے، تو آپ کو مبارک ہو. اس کے ساتھ ایک اور چیز اگر ملا ہے تو مبارک ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ملا ہے، بشرط کہ ملا ہو. یہ کہیں جیتا نہیں ہے کسی پروگرام میں جو نہیں، میں وہ بھی نہیں کہہ رہا. اگر ملا ہو تو آپ کو مبارک ہے. مبارک ہے نا، ان کے پاس ہے. جی، اب اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہیں اور زکوٰۃ دینی ہے تو اس لیے آپ کو خود دینی ہوگی، چونکہ اکثر شوہر بھی دیتے ہیں خود دینی اور وہ ان کے مال میں سے دے دیتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے زکوٰۃ خود دینی ہے تو 20 تولے کا تقریباً آدھا تولہ آپ کا بنے گا جو آپ نے زکوٰۃ دینا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ سونے میں سے دیں گے، لیکن یہ اس پہ سال پورا ہو آپ نے لازمی اس کی زکوٰۃ دینی ہے. بس اتنی سی بات تھی مولانا صاحب. تو اب اتنی سی میں کہہ دے تو پھر سنتا کون، تو تھوڑا سا ضروری تھا. جی کالر ہے ہمارے پاس. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ایک اور سوال تھا وہ ویسے ہو چکا ہے. اچھا کال آ گئی ہے، جی بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ منیب بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی منیب کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ میرا آزاد جمیل صاحب سے ایک سوال تھا چھوٹا سا. پوچھئے. کہ آپ جویریہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں جویریہ بات کر رہی ہوں. پوچھیں. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر بچہ کی عمر جو ہے 11 سال میں روزہ فرض ہے، تو بچہ اگر 12-13 سال کا ہو جائے اور ماں بولے کہ ابھی آپ نے بچہ چھوٹا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں حقوق اللہ کی بات آ جائے تو وہاں ماں باپ کی بات کو نہیں دیکھا جاتا، چونکہ یہ اللہ کا حق ہے. بچہ ظاہر ہے جب عمر ہو جاتی ہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے. اگر فرض سے والدین روکتے ہیں تو والدین شدید گناہگار ہوں گے، اور ان بچوں کو چاہیے کہ آپ اپنے روزے نماز جاری رکھیں. اس معاملے میں آپ خاطر نہ کریں. باقی ہر عمل میں آپ بالکل ان کے لیے غلام بن جائیں، لیکن جب بات عبادات کی اور فرائض کی آئے تو وہ بالکل کما حق ہو آپ ادا کرتے رہیں، کسی کی پرواہ نہ کریں. میرے دونوں بچوں نے 4 سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کیے تھے ماشاءاللہ، اور اب تک پورے روزے رکھتے ہیں پریکٹس اگر ہم 7 سال سے نہ کروائیں بچوں کو، پھر بڑے ہو جاتے ہیں نا بچے، ان کو عادت نہیں رہتی روزے نہیں رہتی 7 سال سے، اسی لیے آدھا روزہ جیسے رکھوا لیا جاتا ہے اور وہ 1 بجے کے بعد ان کی افطاری ہو جاتی ہے. بچوں کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ جب وہ اپنی عمر کو پہنچے، جب ان پہ روزے فرض ہوں تو وہ قضا نہ ہو. اور 12-13 گھنٹے کچھ نہ کھانے پینے سے کوئی کسی کو اتنا نقصان نہیں ہوتا. ذوق سے بڑے سحری کے لیے خوش ہو رہے ہوں، افطاری کے لیے خوش ہو رہے ہوں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں زہیب احمد بات کر رہا ہوں، دہلی کالونی کراچی سے. جی زہیب. مولانا طارق صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. پوچھیں. اصل میں میرے جو ہے نا وہ ایک تایا ہے، وہ بہت جو ہے نا اپنا خیال نہیں رکھتے. ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اب یہ ہے کہ ہمیں ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو کیا مولانا صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کا خیال بھی رکھیں اور وہ اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیں؟ اچھا تو کیا بیمار ہیں یا ویسے ہی نارمل صحیح ہے؟ بس تھوڑا سا ان کی ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے. ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ غم جو نا ان کو لگا ہوا ہے، تو نا وہ بس یہی مسئلہ ہے. تو اس میں وظیفہ کیا پوچھنا ہے؟ ان کی شادی کرا دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو گھمائیں پھرائیں، کھانے پہ لے کر جائیں. اس میں وظیفہ کیا؟ بڑی عمر کے ہیں وہ، کہہ رہے ہیں بہت بڑی عمر کے ہیں، اور کیا شادیاں ہی کروانی ہم نے؟ مطلب شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اکیلے رہ گئے، شادی ہونے سے بھی بہت مسائل ہوتے ہیں، صرف نہ ہونے سے نہیں ہوتے. شادی ہونے سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ 2 لوگ بانٹتے ہیں نا آپس میں. یہ تو کہ اکیلے رو رہے ہیں کہ میری شادی. یہ تو اچھا ہے کہ غم عاشق کی طرح شکریہ میں خیال تو رکھ سکتے ہیں نا، شادی نہیں ہوئی تو. لیکن بالکل وہ پارک پر لے کے جائیں، گھمائیں پھرائیں، کھلائیں خود بھی جائیں نا، کون لے کے جائے گا؟ خود ہی ان کو جانا چاہیے. ہاں چلے خیر آپ بتا دیں کچھ کہ وہ اپنا خیال رکھیں. میں ان کو بتاؤں یا ان کو؟ ان کو بتائیں نا جن کا. اچھا دیکھیں بات بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو شروع میں یا وہ
دیگر کنٹریز میں ہوتے ہیں، جب وہ واپس آ جائیں تو اتنے لاغر ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ، پھر جب وہ ان کی یہاں شادی کی کوئی بات چلتی ہے تو پھر یا تو کوئی اچھا معقول رشتہ ملتا نہیں ہے، اور یا پھر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں میں نے ایسے ہی اب زندگی گزارنی ہے، تو مناسب نہیں ہے بغیر ہم سفر کے زندگی گزارنا۔ یہ نکاح مسنون عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے، تو لہٰذا اس سنت میں خیر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں نکاح فرض بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے۔ نکاح فرض کب ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، نکاح سنت ہے، اور نکاح حرام کب ہوتا ہے؟ جب ایک شخص بہت زیادہ، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، وہ مثال یا وہ تھوڑی سی ان کی دماغی کیفیت ہو جائے یا اسی طریقے سے، تو ایسے لوگوں کو خدا را ان کی تو ہم تو ڈوبے تھے صنم تمہیں ملے ڈوبے، دوسرے ایسی شخص کو ان کے ساتھ رشتے کی صورت میں باندھ کے خود گناہگار نہ ہو، آپ ان کی خدمت کریں، آپ کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ وظیفہ آپ نے پوچھا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، آپ نے ان آیات کا ورد کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا جو ان کی مشکل ہے وہ آسان ہو جائے۔ صحیح جی، اور اب چلتے ہیں بشیر فاروقی صاحب کی دعا کی طرف اور دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحمنا 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 فی الدنیا والآخرہ، توفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وتفعل رحمت للعالمین وتفعل امت رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء صدیقین شہداء صالحین اسماء اسم اعظم۔ الہی عشرہ جہنم سے آزادی کا آج یہ دوسرا دن ہے، اور یہ وہ خاص عشرہ ہے جس میں شب قدر ہے، اور شب قدر کو 5 راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین ہے۔ ایک رات تو جا چکی ہے 21ویں شب، اب تیری رحمت سے تیرے فضل سے اب 23ویں شب جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ تجھ سے دعا ہے پروردگار، اپنی عطاؤں سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آنے والی شب کو ہمارے لیے شب قدر کے نور سے مالا مال فرما دے، اور اپنی رحمت سے ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما۔ کتنا کمال ہے کہ ماہ رمضان بھی ہے اور آنے والی رات 23ویں شب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے۔ تجھ سے دعا ہے مالک و مولا، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر، عذاب دوزخ سے چھٹکارا دے، اور خاص کر کے آج کی رات تیرے حبیب کے فرمان کے مطابق جب سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے شب قدر پہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو ہمارے پیارے آقا نے، مالک تیرے حبیب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اے اللہ ہمیں شب قدر کی راتوں میں اس دعا کو بار بار پڑھ نصیب فرما، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں دین اسلام نے سکھا دیا کہ شب قدر کی رات میں کم از کم 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ تو اے اللہ ہمیں اس رات کی برکت بھی عطا فرما، ہم سارے اہل ایمان پر کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، احسان فرما، بگڑی بنا، جھولیاں بھر، مشکل حل کر، دنیا آخرت کی کامیابیاں، خیر، بھلائیاں، عزت، عافیت عطا فرما۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔